سے میں انہوں نے قوم کو لے کر آئے، کرپشن کو اس ملک سے جو ہے وہ خاتمہ کرنا ہے کرپشن کا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق سر 16% ان کی حکومت میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. تو سر لیکن اس کے باوجود جو ان کے حکومتی لوگ ہیں بڑے پر اعتماد سے نظر آتے ہیں. سر کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ عثمان صاحب چونکہ انہیں الزام لگانے کی عادت ہے اور جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور چیزوں کو اپنی من مرضی کی تشریحات کرنے کی اجازت ہے، تو پہلے تو کرپشن کے بدعنوانی کے جو تعریف ہے وہی پاکستان میں جامع طریقے سے نہیں کی جاتی. جی بدعنوانی کی کئی شکلیں ہوتی ہیں اور ہم اپنے مخالفین جو ہیں ان کو منہ کالا کرنے کے لیے اپنی ایک من مانی تعبیر کرتے ہیں، جیسے جو مشرف صاحب نے کی تھی. جی اور اس من مانی تعبیر کے مطابق اپنے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو انتقام کا نشانہ بناتے ہیں. جو پاکستان میں کرپشن کی اور نیب کے قوانین ہیں جی وہ ایسے قوانین ہیں کہ اس میں تو 22 کروڑ کے 22 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو بدعنوان قرار دے کے سزا دی جا سکتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں سلیکٹڈ مقدمے بنتے ہیں. جی پاناما پیپر میں 400 لوگوں کا نام آیا، بالکل، لیکن مقدمہ جو تھا وہ صرف نواز شریف صاحب پر چلا جن کا نام پاناما پیپر میں کہیں پہ بھی نہیں تھا، نہیں تھا. اور پھر سزا جو تھی وہ اقامہ میں دی گئی جس کا پاناما پیپر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. جی لیکن اس کے مقابلے میں عمران خان جن کا کیس ایک بہت واضح بدعنوانی کا کیس تھا کہ انہوں نے جو 300 کنال زمین خریدی اس کا کوئی ایک بھی کاغذ وہ نہیں پیش کر سکے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس میں وہ بتائیں کہ 300 کنال زمین خریدنے کے پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے. جی اور وہ بے نامی جائیداد تھی، بے نامی جو تھی وہ جمائمہ کے نام پر تھی. جمائمہ نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہوا تھا جس میں اس نے کہا کہ مجھے تو اپنی اس جائیداد کا علم ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے بعد میں جو موقف اختیار کیا خان صاحب نے کہ جی میں نے کوئی چیز جمائمہ کو لندن میں دی تھی اور جمائمہ نے اس کے بدلے میں جائیداد مجھے دے دی. پھر انہوں نے کچھ ٹرانزیکشنز جو تھیں وہ پیش کی جن کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا کہ ایک ایسے بینک کے ذریعے پاکستان پیسے بھیجے گئے جو بینک بند ہو چکا تھا 20 سال پہلے، جو بینک بند ہو چکا تھا. لہذا اس بینک سے کسی نے کوئی ویریفیکیشن نہیں کی کہ یہ کیا پیسے آپ کے ذریعے آئے بھی ہیں یا نہیں آئے. پھر وہ پیسے پاکستان میں عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے، وہ اسلام آباد کے ایک اور بینک مینیجر کے اکاؤنٹ میں آتے. یعنی جمائمہ پیسے بھیج رہی ہے عمران خان صاحب کو، لیکن جس بینک سے بھیج رہی ہے وہ بینک پچھلے 20 سال پہلے بند ہو چکا تھا. پاکستان میں پیسے بھیج رہی ہے ایک بینک مینیجر کو، بینک مینیجر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ پیسے میں نے عمران خان صاحب کو دیے، لیکن ان تینوں چیزوں کے کوئی دستاویزی ثبوت نہیں تھے. لیکن خان صاحب کو ان تمام خامیوں کے باوجود صادق اور امین قرار دے دیا جاتا ہے، اور نواز شریف صاحب کو ایک اقامہ رکھنے پہ اور ایک اقامہ رکھنے پہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نااہل قرار دے دیا جاتا ہے. تو یہ دوہرا معیار تھا کہ انصاف کے جس ترازو میں عمران خان کو تولا جاتا ہے اور جس ترازو میں نواز شریف صاحب کو تولا جاتا ہے وہ دونوں مساوی نہیں تھے. تو یہ پاکستان کے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا. آج بھی 4 سال ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو، کوئی ایک مقدمہ نواز شریف پہ نہیں بنایا انہوں نے جس میں وہ یہ کہیں کہ نواز شریف صاحب نے کوئی وزیر اعظم کے طور پر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہو، نواز شریف صاحب نے کسی ڈیولپمنٹ کے پروگرام میں موٹر ویز تھے، بجلی کے کارخانے تھے، گیس کی پائپ لائنز تھیں، ان میں سے کسی میں کوئی بدعنوانی کی ہو، کوئی کرپشن کی ہو. ایک مقدمہ ان پر نہیں. ان پر جو مقدمہ بنایا گیا وہ ہے جو ان کے والد کے کاروبار سے جن کا تعلق تھا، اور وہ والد کے کاروبار کے وہ اثاثے
जो वालदैन से बच्चों को मुंतकिल होते हैं उसके बारे में भी जितनी दस्तावेजात मैसर हो सकती थी वो अदालत के सामने पेश कर दी गई, लेकिन उन दस्तावेजात के बावजूद नवाज शरीफ साहब को सजा दे दी जाती है और इमरान खान को सादिक और अमीन करार दे दिया जाता है। तो ये दरअसल इसको हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, ये बदनमानी के खिलाफ कोई काम नहीं हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कोई एहतसाब नहीं किसी का किया गया, एहतसाब होता तो एक ही मियार रखा जाता, इमरान खान का भी और नवाज शरीफ का भी, और बाकी 400 लोगों का भी एहतसाब होता। अब किसी ने उन 400 लोगों का कभी नाम भी नहीं लिया। बिल्कुल ऐसी है। YouTube पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।